اب آتے ہیں بیریئرز جو ایک سوشل پرسپشن میں ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کے غلط فیصلے آتے ہیں. سلیکٹو پرسپشن کہ آپ کئی خیالات میں ایک کا انتخاب کرتے ہیں. یعنی کبھی ہو سکتا ہے آپ ایک غصے کی حالت میں ہیں تو اس طرح سے ایک آپ کے رزلٹ کچھ اور ہو، اگر آپ خوشی کی حالت میں تو کچھ اور ہو، اور اگر آپ جذباتی ہیں ہی نہیں تو کچھ اور طرح کا ہو. تو یہ وہی اسٹیریو ٹائپنگ جو ایک آپ کی، جس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں دقیانوسی تصور ایسا ہوتا ہے کہ جناب یہ فلاں کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اس کا ایک وہ لطیفہ ہے ایک جنگ کے معاملے میں، پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں ہے. یعنی یہ تھا کہ انگلینڈ اور جرمن کی آپس میں سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی، تو ایک دوسرے پہ پروپیگنڈا کر رہے تھے نا. تو ہوا کیا کہ انگریزوں نے ایک یہ وہی اعتراض کیا کہ بھی یہ دیکھو ان ایتھیکل طریقے سے یہ گولیاں جو ہے نا وہ ماری جا رہی ہیں، جبکہ ہمارا یہ ایک پہلے ہی طے کیا ہوا ہے کہ بھی اس قسم کی گولیاں نہیں استعمال کرنی، لڑائی اس طرح کی چیزوں سے کرنی. یہ انگریزوں نے اعتراض کیا تو جرمنوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بھی تم ہم سے مقابلے میں آؤ، ہم تمہارے میں آئے جنگ میں، وہ معاملہ، لیکن تم ایسی مخلوق کو لے آئے ہو تو ہم کیا کریں. تو انہوں نے تصویریں جو لگائیں وہ کیا تھی کہ کچھ تو پنجابی سکھ جو ہیں ان کی تصویریں لگا دی اور کچھ پٹھانوں کی لگا دی جو قبائلی علاقوں کے تھے کہ تم اگر ایسی مخلوق کو ہم سے جنگ کرنے کے لیے لائے ہو تو پھر ہم کیا کریں، ہم پھر یہی تم پہ گولیاں یہی ماریں گے. تو یہ دیکھیے اس طرح کی پتہ نہیں یہ اسٹیریو ٹائپنگ ہی تھی یا پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہی ہوگا. بہرحال وہ آپ کو اس کی ایک ایگزامپل ملیں گی، ورنہ قبائلی لوگوں میں بھی بہت اچھے اور عمدہ، اور اس طرح سکھ حضرات میں بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں اور بہت اچھے معاملات ہوتے ہیں، سب جذباتی نہیں ہوتے. تو یہ دیکھیے کہ اس طرح کی ایگزامپل. فرسٹ امپریشن ایرر، یہ بھی غلط ہو جاتی ہے کہ جو پہلا امپریشن آیا آدمی وہی سمجھ لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے اگر ہائر کرنا ہے اپنی ٹیم میں تو آپ کو امپریشن جو پہلا امپریشن مل گیا، آپ کو لگا یار نہیں یار یہ قابل اعتماد ہی نہیں ہے، یا یہ آدمی کو آتا ہی نہیں ہے طریقہ، ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان سے انٹرویو بھی لمبا نہیں کرتے، نکال دیتے ہیں وہیں پہ. اور ہو سکتا ہے کہ وہ کام کا ہی ہو، وہ ٹھیک ہے کہ اس کا امپریشن پہلا اچھا نہ تھا تو وہیں سے آپ کچھ غلط فیصلے کر لیتے. اچھا اس کا ریورس بھی ہے، کچھ نیگیٹو ملا اور آپ کمپنی میں، آپ جب آفس میں انٹر ہوئے، آپ جاب لینے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو لگا امپریشن غلط ہے ان کے آفس کا، آپ نے وہیں فیصلہ کیا انٹرویو ہی نہیں کرنا، آپ چلے گئے. تو دونوں کا یہ ایگزامپل آ سکتی ہے. اور ہیلو ایفیکٹ کی ایگزامپل میں عرض کر چکا کہ جیسے وہ خاتون ہمیشہ ڈرتی ہوتی تھی کسی کتے یا بلی سے کہ یہ اس کے اندر جن ہوتا ہے. The halo effect is type of cognitive bias in which our overall impression of a person influences how we feel and think about their characters. کہ اس کے یہ تو ہے ایسا ہی ہوگا معاملہ اور یہ ہوگا. تو یہ کس طرح کا کوگنیٹو بائس، ایک تعصب ہے. ٹھیک ہے، تعصب کے یہ رزلٹ ہوتے ہیں. اب مذہبی لوگوں میں بہت آتے ہیں، دوسرے مذہبی لوگوں میں یا دوسرے فرقے کے لوگوں میں یہ اس طرح کے آتے ہیں اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑائی کر رہے ہوتے ہیں. رزلٹ یہ ہوتا ہے اوور کمنگ بائس ان دا سوشل پرسپشن. اپنی پرسپشن کو صحیح کرنے کے لیے تعصب سے نکل جائے. اگر تعصب ہے بھی آپ کو کسی کے بارے میں ابھی نکال دیں، ادروائز آپ ہمیشہ غلط فیصلے کریں گے. ڈو ناٹ اوور لک دا ایکسٹرنل کازز آف ادرس بیہیویئر. کہ جو باہر کے واقعات میں جو ہو رہا ہے اس کو ایک دم آپ متعصبانہ طریقے سے نہ سوچیں. آئیڈینٹیفائی اینڈ کنفرنٹ یور اسٹیریوٹائپس. یہ نہ کریں، اسٹیریوٹائپنگ نہ کریں، یہ غلطی ہے آپ کی. ایویلویٹ پیپل بیسڈ آن آبجیکٹو فیکٹرز. سچ مچ جو واقعات جو ایسے آئے جس پہ آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں دوسرے بھی یہی سمجھ رہے ہیں تب اس پہ فیصلہ لیں، اس سے پہلے نہ کریں. Avoid making rash judgment. ریش ججمنٹ ہوتی ہے ایک دم ایکشن لے کے فوراً فیصلہ کر کے یہ چلو جس کو نکال دو، اس کو یا رکھ لو، یا اس میں میں جاب کروں یا نہ کروں.
اس قسم کا نہ کریں، سوچ سمجھ کے ٹائم لیں اپنا، کچھ منٹس کچھ گھنٹے میں آپ جا کے فیصلہ لیں۔ اب آئیے ہم سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ورز کر دیتا ہوں، اور اسی بیسس پہ آپ دیکھیے کہ اسی آپ کے جذبات پہ جو آپ کی پرسیپشن آپ کی آتی ہے اور آپ بیہیویئر آپ کے یہ بنتے ہیں تو ایسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مشورے دیے ہیں، بلکہ ارشادات احکامات دیے ہمیں قرآن پاک میں، تو وہیں سے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الحجرات کا موضوع یہی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم۔ اہل ایمان، اسی بھائی بننے کا تقاضا ہے کہ آپ کے کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اسی طرح نہ خواتین دوسری خواتین کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اپنے آپ کو عیب، کوئی برائی نہ لگائے اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دے۔ یہ سب فسق کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو گناہ کا نام بھی بہت برا ہے، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ یعنی اپنی جان پہ ظلم کیا ہوگا کہ وہ پھر وہ جوتے ہیں جو پڑیں گے اسی زندگی میں کبھی ملتے ہیں اور آخرت میں تو کنفرم۔ پھر فرمایا اہل ایمان، بہت سے بدگمانیوں سے بچیں، اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں۔ دوسروں کی ٹو میں نہ لگے رہے، اور نہ آپ میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا آپ کے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ سو اسے تو آپ گوارا نہیں کرتے، تو پھر غیبت کیوں پسند ہو؟ آپ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ تو دیکھیے یہ پتہ چلا کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں غیبت نہیں کرنی چاہیے، بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، غور ہی نہ کریں، اگلا جو بھی ہے معاملہ، کوئی برائی بھی ہوگی تو وہ جانے اللہ جانے، ہمارا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے اس میں۔ کسی کی کوئی برائی کو بیان بھی نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ دوسرے مردوں خواتین ایک دوسرے کا، ایک تو ہوتا ہے نا نارمل مذاق ہے جس میں اگلا بھی ہنس رہا ہو آپ بھی ہنس رہے ہو، اور ایک مذاق یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو ٹارگٹ کر کے اس کو ذلیل کرنا ہو، وہ نہ کریں۔ عیب اگلے کی برائیاں نہ نوٹ کریں، نہ ڈھونڈیں، اور نہ برے القاب، برے ٹائٹل ایسا نہ رکھ دیں اگلے کا کہ جو اس کی برائیاں سامنے آ جائیں، یہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، پھر بھی ہم کرنا چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رزلٹ بھی بتا دیا کہ بھئی سن لو، پھر اس کے بعد تم اپنے آپ پہ ظلم کرو گے۔ اسی زندگی میں ہمیں نقصان یہ آتا ہے کہ پھر دوسرے بھی ہمارے ساتھ کریں گے اور ہماری دشمنیاں بنیں گی، اور کبھی ان کے ساتھ نقصان ہوگا، کبھی ہمارا ہوگا، تو اسے بچے، اور آخرت میں جوتے الگ پڑنے۔ پھر مزید فرمایا، یہ اسٹیریو ٹائپنگ کی مثال اللہ تعالیٰ نے کر دی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگ ایک دوسرے کو بھائی خیال نہ کریں گے تو انہیں برائیوں میں پڑے رہیں گے، اس لیے خوب سمجھ لیجئے کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک ہی خاتون سے پیدا کیا ہے، اور آپ کو فیملی اور قبیلوں میں تقسیم اس لیے کر دیا گیا تاکہ آپ ایک دوسرے کو الگ الگ پہچانیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو آپ میں سے سب سے زیادہ نیک ہے۔ وہ قیامت میں اسی بنیاد پہ فیصلہ کرے گا، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ علم اور انفارمیشن کا مالک اللہ ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے، کسی بھی قبیلے، کسی بھی نسل، کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں کے رہنے والے، ہم سب کے سب ایک ہی والد اور ایک ہی والدہ کی اولاد ہیں، آدم اور حوا کی، ہم سب ہیں۔
تو بھی وہ سب بھائی بہن ہیں، ان کے ساتھ اچھا ان سے اختلاف بھی ہو تو نو پرابلم. ظاہر ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ وہ بھی چینج ہو سکتا ہے، ان کا بھی وہ ہو سکتا ہے، تو بس حسن ظانی رکھیں کہ اچھا ہی ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تب آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ سائیکالوجی میں اور سوشل سائنسز میں یہی مل رہا.